تم محبت کرنا چاہتے ہو لیکن لوگ تم سے دشمنی رکھتے ہیں. تم جس کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہو وہی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے. ہاں، لیکن خدا کا کلام تم سے آج کچھ کہنا چاہتا ہے. شاید شیطان تمہیں یہ دعا، یہ کلام اور یہ باتیں سننے اور سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، لیکن تمہارے پاس جب بھی وقت ہو تب ہی اس دعا کو سننا، ورنہ ابھی اسی وقت یہیں چھوڑ دو. آج ان تمام لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی جو مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہے، یا کسی انجانے دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی دوست نما دشمن کی وجہ سے پریشان ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اس دعا کے بعد آپ کی زندگی کا ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف ختم ہونے والی ہے پیارے یسوع کے نام میں. ہر بندھن سے، ہر جوئے سے، ہر شرمندگی سے، ہر ایک ٹھوکر سے خداوند یسوع آپ کو چھڑائے گا اور بچائے گا. خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. خداوند آپ کو آج ہر شیطانی طاقت سے، ہر جادو ٹونے سے، ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے بچانے والا ہے. شرمندگیوں کو توڑے گا، بندھنوں کو توڑے گا، زنجیروں کو توڑے گا اور آپ کو چھڑائے گا اور بچائے گا اور آپ کو آزاد کر دے گا. خداوند آپ کو ہر شیطانی بدروح سے بچائے گا. خداوند آپ کو آپ کے ہر دشمن سے بچائے گا اور آپ خداوند کی رحمت کو دیکھو گے. آج آپ خداوند کے فضل کو محسوس کرو گے. پیارے دوستو، جو لوگ تکلیف کے وقت، اپنے دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں، خداوند انہیں ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے دکھ اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی شرمندگی اور ہر طرح کے جوئے، ہر طرح کے بندھن سے چھڑاتا ہے. میرے دوستو، آج آپ کی زندگی میں جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی روگ ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، خداوند آج یہ سب کچھ دور کرنے والا ہے. خداوند آپ کو چھڑانے والا ہے، کیونکہ کلام پاک کہتا ہے مصیبت کے دن خداوند کو پکار اور وہ تیری سن لے گا. خداوند آپ کی ہر دعا کو، ہر ایک منت کو، ہر دہائی کو، آپ کی گڑ گڑاہٹ کو خداوند سنے گا. میرے دوستو، آج جتنے بھی لوگ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کے زندہ کلام کے مطابق چلتے ہیں، خداوند خود ان کی زندگی میں کام کرے گا. آج جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں، کلام پاک سننے کے لیے موجود ہیں، آپ سب خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر ایمان رکھیں. وہ سب سنتا ہے. جیسے آپ سنانے کے لیے آئے ہو ویسے ہی وہ سننے کے لیے بھی موجود ہے. ایمان رکھو اور بھروسہ رکھو. آپ اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے کیریئر میں خداوند کے عجیب و غریب اور بڑے بڑے کام دیکھنے والے ہو، اسی ایمان اور اسی بھروسے کی بدولت جو آپ نے خدا پر کیا ہے. آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. آپ سب بھی کہیے، اے خداوند یسوع جی، آج کا کلام میرے لیے ہو. اے خداوند یسوع جی، آج کا کلام میرے لیے ہو. اے خداوند یسوع جی، آج کا کلام میرے لیے ہو. آمین. ہم زبور اس کا 120واں باب مکمل تلاوت کریں گے. میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے مجھے جواب دیا. جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا. اے دغاباز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر، جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ. مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستہ اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں. صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی. میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. دوستو، خدا کا بندہ داؤد اپنی مشکل کے وقت میں خدا سے دعا کرتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں نے خدا کو پکارا اور خدا نے میری دعا سن لی. چاہے آپ کی مشکل کتنی بھی بڑی ہو، وہ صرف آپ کے لیے بڑی ہے. خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. وہ آپ کی ساری مشکل کو آسان بنا دے گا. آپ دعا کریں، دل سے دعا کریں، ایمان کے ساتھ دعا کریں. خداوند آپ کی سنتا ہے، وہ آپ کی منتوں کو سنتا ہے، وہ آپ کی گڑ گڑاہٹ کو سنتا ہے. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، جھوٹ بولنے والے لبوں اور دغا دینے والی زبان سے مجھے چھڑا. ہاں پیارے دوستو، یہی ہے کلام کی بات اور یہ آپ کے لیے ہے. آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ دغا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھا بھی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کی بدی نہیں جاتی. خداوند کا بندہ داؤد ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے خداوند، ایسے لوگوں سے مجھے چھڑا. جی ہاں دوستو، آپ کے پاس بھی وقت ہے. خدا نے آپ کو موقع دیا ہے.
خدا نے آپ کو وقت فراہم کیا ہے. یہ وقت سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اکثر دھوکہ ملنے کے بعد نصیب ہوتا ہے. تو آپ کے پاس وقت ہے، آنکھیں بند رکھیے اور خدا سے دعا کیجیے کہ خداوند آپ کو ایسے تمام لوگوں سے بچائے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جن کی زبان دغا کی زبان ہے، جن کی زبان جھوٹ کی زبان ہے، جن کے دلوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے لیے گندگی بھری ہے. خداوند ایسے لوگوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے. کلام پاک میں آگے لکھا ہے، اے زبان تجھ سے کیا کیا جائے اور تجھے کیا دیا جائے، زبردست کے تیز تیر اور جھاؤ کے انگارے. خداوند کا بندہ داؤد افسوس کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ افسوس، میں مسک میں رہتا اور کیدار کے خیموں میں بستا ہوں. ہاں میرے پیارے دوستو، بعض اوقات آپ کو ایسی جگہ پہ بھی رہنا پڑتا ہے، ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے جہاں رہنے کے لیے افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن خداوند پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے خدا کے بندہ داؤد نے رکھا. اس نے کہا مجھ پر افسوس کہ میں کیدار کے خیموں میں بستا ہوں، لیکن اس نے دعا کی اور خداوند نے اس کی دعا کو سنا. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی. وہ صلح کے دوست چاہتا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے، جیسے کہ آپ کے پاس نہیں ہے. آج آپ کے آس پاس آپ کے کئی دشمن ہو سکتے ہیں. آج آپ کے پاس کچھ ایسے دوست بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اندر سے آپ کے دشمن ہیں. وہ صلح نہیں چاہتے، وہ پیار پیار سے ہی آپ کے آس پاس ایسا جال بنتے ہیں کہ پھر آپ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتے. وہ آپ کو محبت کے سپنے دکھاتے ہیں، ایک بہتر زندگی کے سہانے خواب دکھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ہاں، کچھ لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں اور غلط قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور آپ غلط قدم اٹھا بھی لیتے ہیں، اور پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا میرے دوستو، کچھ بھی نہیں، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی رشتہ دار. پھر وہ سہانا خواب جو آپ کو دکھایا گیا ہوتا ہے وہ ایک ڈراؤنی جہنم بن جاتا ہے. دن رات آپ کو تانے سننے پڑتے ہیں. آپ کے بچے بھی آپ کے نہیں ہوتے، وہ ہر وقت آپ سے آپ کے بچے چھیننے کی آپ کو دھمکی دیتے رہتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جگہ کسی اور نے لے لی، لیکن آپ کو پھر بھی وہیں رہنا ہے اپنے بچوں کی خاطر. جس بندے نے آپ کو ورغلایا ہوتا ہے صرف وہی آپ پر حکم نہیں چلاتا، بلکہ اس گھر کے اندر کا ہر فرد آپ پر حاکم ہوتا ہے. آپ نے ہر فرد کا حکم ماننا ہوتا ہے. اگر آپ بات مانتی رہیں تو ٹھیک، جہاں کہیں آپ نے لڑنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا جست خاکی کہیں بھی، کسی بھی روڈ پر، کسی بھی گلی میں، کسی بھی نہر میں، کسی بھی کنویں میں، یا پھر کسی بھی کھیت میں بے جان پڑا ہوا ملے گا، اور شاید یہ سلامت بھی نہ ملے. بالکل یہ حقیقت ہے، اور آپ کو اسے سمجھنا ہوگا. آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے، اور دعا کرتے رہنا ہوگا. خدا سے مدد مانگنی ہوگی کہ اے خداوند، مجھے اپنے دشمن کو پہچاننے میں میری مدد کر. وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا. بات تو چھوٹی سی تھی، پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے بات تھوڑی لمبی ہو گئی. اگلی آیت میں خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں تو ان سے صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ سب باتیں خدا آج آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے حالات کو. وہ جانتا ہے تم کن راستوں سے گزر رہے ہو. وہ جانتا ہے تم پر کیا بیت رہی ہے. میرے بیٹے، بالکل تم صلح چاہتے ہو. میری بیٹی، تم بھی صلح چاہتی ہو، لیکن وہ نہیں چاہتے. اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ لو، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. تمہارے دل میں صلح ہونی چاہیے، تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میرے یسوع کا فرمان ہے. لیکن تمہیں ہوشیار رہنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسی کو پہچاننا ہے، تمہیں جاگتے رہنا ہے، تمہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، کیونکہ جب آپ بولیں گے تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے. اے ماؤ، تمہیں بھی اپنے بچوں کی طرف سے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. وہ تم سے لڑنا چاہیں گے اور شاید مارنا بھی چاہیں گے. وہ کچھ بھی کر کے تمہیں نیچے کرنا چاہیں گے، پر میرا رب تمہیں سرفراز کرے گا. تم بالکل پریشان مت ہونا، تم بالکل فکر مت کرنا. خداوند کہتا ہے میں تمہیں سرفراز کروں گا، میں تمہیں بڑھاؤں گا. میں خاص کر اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھیں، کان اور دماغ کھلے رکھیں، کیونکہ جو نظر آتا ہے اصل میں وہ حقیقت میں نہیں ہوتا.
یہ ایک جال ہوتا ہے جو کہ آپ کے ارد گرد بنا جاتا ہے، اور اس میں آپ صرف پیر رکھتے ہو، بس اس کے بعد پھر آپ کبھی نکل نہیں سکتے، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس دلدل میں دھسے چلے جاتے ہو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا کلام۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا نے آپ کے لیے میرے دل میں ڈالی۔ تو میرے دوستو، ان کو اگنور کبھی مت کرنا۔ اپنے گھر پر نظر رکھنا، اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنا، اور دیکھنا کون دشمن ہے اور کون دوست۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اے زندہ اور سچے خدا، اے ابا جی، تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، ہم سب کو ایک بار پھر اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر ایک زبان ہو کر آپ کے نام کا شکر ادا کرنے کا موقع دیا۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان قربت کے لمحات کے لیے جو ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو اس مقدس محفل کے لیے جس میں تو نے الگ الگ جگہ سے ہمیں ایک زبان ہونے کا موقع دیا۔ آج کے کلام کے لیے پیارے خداوند تیرا شکر ہو جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کیا۔ اے خداوند، آج کی دعا میں شامل اپنی ساری بہنوں اور سارے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، دشمن کی ہر بری چال کو ناکام بنا دے، ہر طرح کا جال، ہر طرح کا پھندا جو انہوں نے ان کے لیے لگایا ہے، ہمارے لیے لگایا ہے، وہ سب برباد ہو جائے۔ آج کے اس خوبصورت دن کے لیے خداوند جی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے کہ ہم آپ کے حضور میں موجود ہیں اور آپ کے نام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پیارے خداوند جی کہ آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا اور یہ خوبصورت دن ہمیں عطا کیا، کیونکہ پیارے خداوند جی بہت سارے لوگ اس دن کو دیکھ ہی نہیں پائے، لیکن ہمیں آپ نے وقت دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور بہتر کر سکیں اور تیرے لائق ٹھہر سکیں۔ اے خداوند، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خطاؤں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ پیارے خداوند جی، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ پاک کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی پاکی عطا کیجیے، ہمیں معاف کیجیے تاکہ ہم پاک ہو کر تیرے حضور ٹھہر سکیں۔ جانے انجانے میں بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، اے خداوند آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف فرمائیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف فرمائیے پیارے خداوند جی، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اے خداوند، آج ہم آپ کے سامنے، آپ کے حضور میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی بدیوں سے، اپنے گناہوں سے کنارہ کریں گے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، ان کو ہم پر شادیانہ نہ بچانے دیں، وہ ہم پر خوشی نہ کرنے پائیں، ہماری حالت دیکھ کر وہ یہ نہ کہیں آہا ہم تو یہی چاہتے تھے، ہمارے دشمن یہ نہ کہیں کہ ہم ان کو نگل گئے۔ اے خداوند، جتنے لوگ آج تیرے حضور میں جھکے ہیں، جتنے لوگ آج اس دعا کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک اس دعا کی آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں یہ ویڈیو شیئر ہوگی، اے خداوند ان سب کو تو اپنی پناہ میں لے لینا، ہر طرح کے دشمن کے پھندے سے بچانا، ہر طرح کی برائی سے بچانا، ہر طرح کی بدی سے بچانا، شیطان کی طاقت سے بچانا، گندی تاثیروں سے بچائے رکھنا میرے خداوند جی۔ اے خداوند، ہمارے دشمن کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، اس نے دانش اور نیکی کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کیے ہوئے ہے جو اچھی نہیں۔ اے خداوند، آپ اس کے منصوبوں کو تباہ کر دیں، آپ اس کی ساری منفی سوچوں کو پازیٹیو کر دیں۔ اے خداوند، ہم تیرے بچے، ہم تیرے لوگ، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، ہم نے تجھ سے محبت کی ہے اور ہم محبت کا ہی پیغام دیتے ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے۔ اے خداوند، تو سب پر اپنا رحم انڈیل، ان پر بھی جو ہمارا برا سوچتے ہیں، جو ہمارا نقصان چاہتے ہیں، بلکہ اے خداوند تو خود ان کا انصاف کر، تو خود ان کی عدالت کر، تو خود ہمارے سامنے ہماری ڈھال بن کر کھڑا ہو جا۔ ہم اپنا سارا معاملہ تجھ ہی پر چھوڑتے ہیں، مغرور آدمی ہم پر لات نہ اٹھانے پائے، شریر کا ہاتھ ہمیں ہانک نہ دے۔ اے پیارے خداوند جی، تو نے فرمایا ہے بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اے خداوند، تو نے فرمایا ہے خداوند پر ہی توکل کر اور نیکی کر، ہم سب کا توکل تجھ پر ہے، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے پیارے خداوند جی، ہمارا ایمان آپ پر ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے،
تو ہی ہمارا رازق ہے خداوند، تیرا شکر ہو۔ ہم تیرے ہی پاس آئے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرا رحم چاہتے ہیں۔ ہم پر رحم کر، ہماری اولاد پر رحم کر، ہمارے والدین پر رحم کر۔ آج ہم اپنا آپ کھول کر تیرے سامنے رکھتے ہیں، ہمارا سارا بوجھ ہم تجھے دیتے ہیں اے خداوند جی۔ اے خداوند، ہم تجھ ہی میں مسرور ہیں اور تو ہی ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہاں، تو ہی نے فرمایا میں تمہیں دوں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج ہم میں سے کوئی شخص بھی، کوئی فرد بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا اور اپنی مرادیں، اپنی منتیں لے کر جائے گا، اپنے بچوں کے لیے برکت لے کر جائے گا، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے برکت لے کر جائے گا۔ اے پیارے خداوند، ہم تجھ ہی میں مطمئن ہیں اور صبر سے تیری ہی آس رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے جن کو خداوند کی آس ہے وہ ملک کے وارث ہوں گے۔ تو نے ہمیں وارث ٹھہرایا ہے، تو نے ہمیں سب قوموں سے اونچا کیا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند جی۔ ہمیں ہر طرح کی بدی سے، ہر طرح کی غیبت سے، ہر طرح کی بدگوئی سے، ہر طرح کی گندی بات سے بچائے رکھ پیارے خداوند۔ اے خداوند، کیونکہ تو نے فرمایا ہے شریر تھوڑی ہی دیر میں فنا ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو دیکھے گا اور وہ نہیں ہوگا۔ شیطان کے ارادوں کو پست کر دے میرے پیارے خداوند جی۔ ہمارے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ پیارے خداوند جی اپنی طاقت کھو دے، ہمارے بچوں کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ اپنی طاقت کھو دے۔ اے خدا، ہمارے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، لیکن پیارے خدا تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ہماری کمیوں کو پورا کرتا ہے، تو ہمیں اچھے سے اچھا کھلا کر سیر کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، تو نے فرمایا ہے صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے۔ اے خداوند، تو صادق کو سنبھالتا ہے۔ اے خداوند، تو کامل لوگوں کے ایام کو جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اے خداوند، تو نے فرمایا ہے وہ آفت کے دن شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ ہوں گے۔ اے خداوند، ہمارا کوئی دشمن بھی ہم پر فتح یاب نہ ہونے پائے، ان کے منصوبے فنا ہو جائیں۔ بری نظر کو پیارے خداوند تو توڑ دے، بری نظر کو رحمت میں بدل دے، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند، ہماری روشیں تیری طرف سے قائم ہیں۔ اگر آج ہم گر بھی جائیں تو پڑے نہ رہیں گے، بلکہ تو ہمیں اٹھائے گا، تو ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا اور ہمارے اندر از سر نو مستقیم روح ڈالے گا، تو ہمیں ایک نیا دل عطا کرے گا۔ پھر سے تیری محبت، پھر سے تیری رحمت ہمیں گھیر لے گی۔ اگرچہ ہم گر بھی جائیں تو پھر سے تیری رحمت ہمیں اٹھائے گی اور پھر سے ہمیں کھڑا کر دے گی، کیونکہ تو ہمیں اپنے ہاتھ سے سنبھالے رہے گا۔ میں جوان تھا اور اب بڈھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ تو ہمارے بچوں کو کبھی بھی محتاجی کی زندگی نہیں دے گا، تو ہمیں ہمیشہ سنبھالے رہے گا۔ تیرا دہنا ہاتھ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اے خداوند، آج تیرے بچے بڑی امید لے کر تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج صبح یہ بڑی آس لے کر تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج اپنی منتیں تیرے حضور رکھتے ہیں۔ ان میں سے کئی بیمار ہیں پیارے خداوند جی، کئی تکلیف میں ہیں، کئی پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہے پیارے خداوند جی۔ سارے دکھ، ساری پریشانی، ساری تکلیف آج ہم تجھے بتاتے ہیں پیارے خداوند، تجھے دیتے ہیں۔ میرے رب جی، اپنا طاقت والا ہاتھ بڑھا، اپنا زور والا ہاتھ دکھا، اور میں ان ساری پریشانیوں کو حکم دیتا ہوں خداوند یسوع کے نام سے، ان کے جسموں سے، ان کی زندگی سے، ان کے گھرانوں سے چلی جائیں، چلی جائیں، چلی جائیں۔ اور اے خداوند، تیرا فضل انہیں گھیرے رہے، تیری رحمت انہیں گھیرے رہے۔ اے خداوند، ہمیں تیری ہی آس ہے، ہم تجھ ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیری ہی سامنے جھکے ہیں، ہم کسی غیر معبود کے سامنے نہیں جھکے۔ تو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہمیں اچھی سے اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔ اے خداوند، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اگر تو ہمارے گناہوں کو دیکھے گا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ تو اپنے رحم کو، اپنے فضل کو یاد کر اور ہمیں معاف کر۔ اے خداوند، تو ہمیں اپنے قہر میں نہ جھڑک، بلکہ اپنا رحم دکھا تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اے خداوند، ہمارے نقصان کے طالب دن بھر شرارت کی باتیں بولتے ہیں اور دن بھر مکرو اور فریب کے منصوبے باندھتے ہیں، اور اے خداوند، ہم کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند، تو آپ ہی ان کو جواب دے گا جو ہمارے نقصان کے خواہش مند ہیں۔ اے میرے رب، تو جو بادشاہ ہے، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو رحم کرنے والا ہے، تو جو برکت دینے والا ہے، آج ہم تجھ سے برکت لینے آئے ہیں، آج ہم تیرا فضل پانے کے لیے آئے ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہم پر، ہمارے بچوں پر تیرا فضل، تیرا بڑا فضل ہمیشہ تک بنا رہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں وہ معجزے عطا کر دے جو تو نے ہم سے پہلے بھی لوگوں پر کیے ہیں۔ آج ہم اپنے لیے ایک معجزے کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایک معجزہ عطا کر، جھکے ہوا کو اٹھا کھڑا کر،
گرے ہو کو سنبھال پیارے خداوند۔ اے خداوند، میں آج بڑے دکھی دل کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ میرے کئی بھائی نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ میں خاص دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کو گھیر گھار کر پھر سے ایک اچھی زندگی میں واپس لیا پیارے خداوند۔ بے شمار جوانیاں برباد ہو رہی ہیں پیارے خداوند جی۔ اس نشے کی لعنت کو میں حکم دیتا ہوں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے گھروں سے نکل اس گھر سے، نکل اس گھر سے۔ اے نشے کی لعنت، چھوڑ اس گھر کو، چلی جا اس گھر کو چھوڑ کر۔ میرے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں اس اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہوں جو مجھے یسوع نے دیا ہے، نکل ان کے گھر سے۔ اے لعنت، اے نشے کی لعنت، نکل اس گھر سے۔ اے خداوند، تیرے بچے اپنے گھروں میں بالکل صحیح سلامت زندگی گزار سکیں، بلکہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور تیری خدمت کے کاموں میں لگ جائیں۔ پیارے خدا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں، تیری خدمت کرنے والے ہوں خداوند جی۔ میری بہنیں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، پیارے خداوند بڑی آس لے کر تیرے حضور میں حاضر ہوئی ہیں، بڑی امید لے کر تیرے سامنے حاضر ہوئی ہیں۔ اے خداوند جی، تو جو ہمارا آقا ہے، تو جو ہمارا باپ ہے، تو جو ہمارا پالن ہار ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے، آج ہمیں خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ اے خداوند، اپنا فضل انڈیل دے، اپنا طاقت والا ہاتھ بڑھا اور ان ساری بہنوں کو بلیس کر، ساری بہنوں کو برکت دے، تاکہ یہ اولاد کے سکھ کو محسوس کر سکیں، اولاد کے سکھ کو پا سکیں پیارے خداوند جی، اور پھر ساری زندگی تیرے حضور شکر گزار رہیں۔ اے خداوند، تو جو بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے، میں ان سب کے لیے تیرا رحم مانگتا ہوں، میں ان سب بہنوں کے لیے تیرا فضل مانگتا ہوں، اور تو عطا کرنے والا ہے، تو ضرور عطا کرے گا۔ اے خداوند، دعا میں موجود میری بہنیں اور میرے بھائی جو بھی مقصد لے کر اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، آپ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں، ان سب کے مقصد کو پورا کر۔ اے خداوند، ہمیں چھوڑ نہ دے، اے خداوند ہم سے دور نہ ہو، ہماری مدد کے لیے جلدی کر۔ اے خداوند، ہم سب اپنی نگرانی کریں گے تاکہ ہم خطا نہ کریں، بلکہ اے خداوند تو ہماری زبان کا، ہمارے جسم کا، ہمارے دل و دماغ کا ذمہ لے تاکہ ہم سے خطا نہ ہو۔ اے خداوند جی، ہماری دعا سن اور ہماری فریاد پر کان لگا، ہمارے آنسوؤں کو دیکھ اور خاموش نہ رہے۔ آج ہم سب کی دعاؤں کا جواب دے پیارے خداوند، تو جو کان لگاتا ہے آج ہم سب کا جواب دے، تو جو اپنا کان جھکاتا ہے اور ہم سب کی فریاد کو سنتا ہے، آج ہم سب کو جواب دے۔ تو ہم سب کو نام بنام جانتا ہے خداوند، نام بنام ہم سب کو چھو اور برکت دے، ہم سب کو مسح کر دے۔ تیرا مسح اترے پیارے خداوند جی، تیرا مسح اترے پیارے خداوند جی، تیرا مسح اترے پیارے خداوند جی، ہمارے درمیان موجود ہو اور ہماری دعاؤں کو سن، اور ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں، ساری کمیاں تیرے نام سے جاتی رہیں۔ ہم صبر سے تجھ ہی پر آس رکھتے ہیں پیارے خداوند جی، اور بے شک تو ہم پر نظر کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں بہت ہیں، ہم ان کو تیرے حضور میں ترتیب نہیں دے سکتے۔ اگر ہم ان کا خیال اور ذکر کرنا چاہیں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ اے خداوند، تو نظر اور قربانی کو پسند نہیں کرتا، تو نے ہم سے سوختگی قربانی اور خطا کی قربانی طلب نہیں کی۔ اے خداوند، تو ہم پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر۔ اے خداوند، تیری شفقت اور سچائی برابر ہماری حفاظت کریں۔ خداوند جی، بے شک تو ہماری فکر کرتا ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے، اور تو ہی ہمیں چھڑانے والا ہے۔ اے خداوند، آج میں تیرے ان تمام بچوں کو پیارے خداوند جی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ان کی اولادوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ان کے والدین کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تیرے پاک نگہبان فرشتے ہمیشہ ان کی حفاظت میں لگے رہیں۔ اے پیارے خداوند جی، یہ سارے لوگ جو دعا میں شامل ہیں پیارے خداوند جی، جو تیرے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں پیارے خداوند جی، یہ سب لوگ تیرے حصار میں رہیں۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔